ویلکم بیک. آسما جہانگیر صاحبہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ان کی جو ریزرویشنز ہیں وہ بھی آپ تک کھل کے آ رہی ہیں. یہ کافی اگر اس لحاظ سے دیکھا جائے تو ایجوکیشنل پروگرام ہے, کیونکہ وہ اپنی ریزنز بتا رہی ہیں کہ ان کو کیا ریزرویشنز ہیں ابھی تک اس شارٹ آرڈر کے اوپر. آپ نے ایک جگہ لکھا ہے اور وہ اس کے بارے میں یہ کہا جا رہا ہے کہ اٹس اے ویری اسٹرانگ ایلیگیشن, جب آپ نے کہا ہے کہ جی it appears to be a jeering gesture unbecoming of judicial procrastination. I agree. It's not a strong. Well, it's my observation. And I think that it's an allegation. No, well, it's an observation. اور جو لوگ الزام ہے نا, وہ لوگ کہہ رہے ہیں الزام لگا رہے ہیں انٹیگریٹی. آپ نے سپریم کورٹ کی انٹیگریٹی کو اٹیک کیا. معاف کیجئے گا, میں تو ایک سیاسی اینالسٹ بھی ہوں اور ہم سب دیکھتے ہیں, تو مجھے تو سمجھ نہیں آئی کہ کیوں بھیجا. میں تو اس کا یہی کنکلوژن لوں گی. آپ مجھے کہتے ہیں میں کسی کی انٹیگریٹی کے اوپر ڈاؤٹ نہیں کرتی, مگر میں یہ سمجھتی ہوں کہ یہ جو ایک نیڈلنگ ہے, یہ it should not appear to be needling. جب آپ کہتی ہیں نیڈلنگ, بٹ ایک بات جو بار بار لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے ویوز سے یہ لگتا ہے کہ آپ کو شک ہے کہ شاید ایک پارٹیزن کوٹ ہے. آپ نے ایک جو جگہ اپنے مختلف پلیٹ فارمز میں آپ نے خود یہ بات کہہ دی. دیکھیں, مجھے کیا شک ہونا, مجھے شک ہو یا نہ ہو, ایک لاجک کہتی ہے کہ یہ کنٹروورشل ججمنٹ تو ہے شارٹ آرڈر. سبجیکٹ میٹر بڑا کنٹروورشل, ٹھیک ہے نا, نہیں صرف میں نہیں کہہ رہی, بار ڈیوائیڈڈ ہے. کوئی آپ کہہ دیں کہ ایک آسما جہانگیر کہہ رہی ہے, ایسی بات نہیں ہے. ہاں پہلے میں نے ضرور شروع کیا, مگر آپ جا کے ایک سروے کرا لیں بار میں, بڑی سخت بار ڈیوائیڈڈ ہے, اس پہ روز ہمارے بحث ہوتی ہے. تو مجھے ایک طرح سے بڑا افسوس ہے کہ 17 کے 17 ججوں میں کسی نے کوئی دوسری طرح نہیں سوچا. اسی اس کا مطلب یہ ہے کہ people have not applied their mind individually. Okay, then if I say no, they have applied their mind individually اور سارے کے سارے اسی controversial conclusion پہ پہنچے ہیں, then I am really scared as a lawyer. مجھے ایک وکیل کی حیثیت سے اور ایک سٹیزن کی حیثیت سے پھر یہ ڈر لگتا ہے. Why are you scared, آسما صاحب؟ کیونکہ آپ being such an expert lawyer اور اتنی ایکسپیرینس ہے, تو consensus decision تو آ جاتے ہیں. Like why are you scared? دیکھیں ضرور آتے ہیں, مگر کبھی اتنی controversial decisions پہ جب consensus decisions آتے ہیں تو اس کے اوپر eyebrows are raised. اور یہ آپ سے میں دوسری بات کہوں کہ جوڈیشری کے لیے سب سے بڑا واچ ڈاگ کیا ہوتا ہے؟ بار ایسوسیشنز. اب ہم نے پیچھے دیکھا جب بار ایسوسیشنز چیئر لیڈرز بن گئے تو پھر کون واچ ڈاگ ہوگا؟ ہمارا یہ کام ہے, یہ ہمارے ایک, ہم سے یہ ایکسپیکٹ کریں پبلک دیٹ اگر ہم ججمنٹس کو نہیں دیکھیں گے تو پھر کوئی نہیں دیکھے گا. اور مثلا شارٹ آرڈرز کی آپ بات کر لیں, ابھی یہ شارٹ آرڈر کا فل ججمنٹ آئی ہے جو کہ چیف جسٹس صاحب کو بحال کرنے کی ہے. ہمارے سے زیادہ کون خوش تھا اور کون خوش ہو سکتا ہے اس ججمنٹ سے؟ مگر کیا ہمارا یہ حق نہیں ہے, کچھ لوگ جو ہم اختلاف کرتے ہیں اس بات پہ کہ اس ججمنٹ میں 3 ججز نے تو انہوں نے سائن کیا جو ریٹائر ہو کے چلے گئے ہیں, تو انڈر واٹ لا ریٹائر ہو کے جو جج چلا گیا وہ کیسے ججمنٹ سائن کر سکتا ہے؟ اور 3 ججز جنہوں نے ڈسینٹ کیا تھا ان کا نوٹ ہی کوئی نہیں ہے, کیونکہ وہ نوٹ بھی نہیں ہے, نہیں کچھ بھی نہیں ہے نا, وہ تو چلے ہی گئے نا. ان کا تو فل ججمنٹ میں کچھ نہیں, وہ تو چلے گئے. تو اس لیے ہماری یہ التجا رہتی ہے ہمیشہ کہ جو کمپلیکیٹڈ لیگل میٹرز ہوتے ہیں اس کے اندر, اور جہاں پہ امیڈیٹ کوئی ریلیف کی ضرورت نہیں ہوتی ہے, تو اس کے اندر یہ شارٹ آرڈر کا سسٹم ہی ختم ہونا چاہیے. اور جہاں امیڈیٹ ریلیف کی ضرورت ہوتی ہے وہاں پہ ایک فل ججمنٹ فوری طور پہ آنی چاہیے. یہ جو چیف جسٹس کی بحالی کی ججمنٹ کی ڈیلے وہ تو سمجھ آتی ہے, کیونکہ اس کے بعد پھر ہٹا دیا گیا, پھر بہت سارے قصے ہوتے رہے. بٹ دس شوڈ ناٹ بی اے جوڈیشل پریکٹس, اور یہ پہلے نہیں ہوتی تھی. آپ کہتی ہیں اس کی بھی ڈیٹیل ججمنٹ ہی آنی چاہیے تھی, ساتھ ہی آنی چاہیے. بالکل آنی چاہیے تھی. شارٹ آرڈر کا کوئی لاجک نہیں. دیکھیں شارٹ آرڈر سے پھر کمپلیکیشنز ہوتی ہے نا, مس انڈرسٹینڈنگز پیدا ہوتی ہے. میں تو انگریزی پڑھنے کو, اب یہ مجھے کیا پتا کہ ان کے what they were thinking about, I have no idea. اب یہ شاید بہت سارے وکیل کہتے ہیں نہیں وہ یہ سوچ رہے تھے, تو شاید منلہ صاحب کہہ سکتے ہو, میں تو نہیں کہہ سکتی. آپ کو لگتا ہے کہ جب اگر ڈیٹیل ریزننگ جب اس کی ججمنٹ آئے گی تو آپ کنونسڈ بھی ہو جائیں گی شاید, اگر آپ کو لگے کہ یہ ریزننگ بالکل ٹھیک ہے؟ کیوں نہیں, کیوں نہیں. سو ابھی آپ کا اوپینین میں بالکل کنونس ہوں گی, مگر میں یہ پھر بھی میرا یہ ایک میرے دماغ میں ڈاؤٹ رہے گا کہ شارٹ آرڈر اور اگر فل ججمنٹ میں تنازع ہوا تو میرے کیوں دماغ میں بالکل شک رہے گا. اینڈ دا پوائنٹ از دیٹ اف یو آر این انڈیپینڈنٹ لائر یو مسٹ لک ایٹ دا ججمنٹس کریٹیکلی. ہمیں تو یہ سکھایا گیا, اور یہ پہلے ہوتا بھی تھا بار میں بہت زیادہ,
اچھا ایک اور چیز یہاں پر کہ نارملی اس ڈیسیجن کے بعد کہا جاتا ہے وہ بھی اسپلٹ اس کے اندر اوپینین لوگ کہتے ہیں وہ لوگ خوش ہو رہے ہیں جو کہ اب بولے کہ کون سا سیکشن خوش ہو رہا ہے لیکن نارملی لوگ اس کو لوگوں نے ویلکم کیا ہے اور جو سروس بھی آئے جی بڑا اچھا ہوا بڑا ہسٹورک ڈیسیجن ہے. یہاں کتنی ہسٹورک ڈیسیجنس آئی ہیں یعنی ہسٹری اگر آپ پھر ہسٹورک ڈویژن دیکھیں تو ہماری ہسٹری پتہ نہیں کہاں سے کہاں جانی چاہیے تھی. یہ جو ہے نا یہ جو تالی بجاؤ پارٹی ہے جو پڑھتے نہیں ہیں صرف اپنے غصے میں رہتے ہیں. میں ان سے بڑی التجا کروں گی کہ وہ پہلے پڑھ لیا کریں اور ججمنٹ کو دیکھا کریں. پبلک سینٹیمنٹ کی جو بات کی جاتی ہے کہ ججمنٹ کے اندر جو اٹ ریفلیکٹس دی پبلک سینٹیمنٹ. نو دیٹ از رانگ. یہ غلط ججز اینڈ ججمنٹس آر ناٹ سپوزڈ ٹو ریفلیکٹ پبلک سینٹیمنٹس. ججمنٹ ہونی چاہیے انصاف پہ مبنی چاہے کسی کو پسند آئے اور چاہے کسی کو نہ آئے. انصاف پہ آپ رہے. ججز کو پاپولیرٹی نہیں چاہیے ہوتی. ججز کو ان کی انڈیپینڈنس ان کو عزت اور ان کی عزت تبھی ہوتی ہے جب وہ آبجیکٹو رہتے ہیں. آپ اس چیز سے ایگری نہیں کرتی جو نوشن آتا ہے کہ نہیں جی اٹس اے پاپولر ڈیسیژن کیونکہ لوگوں کا سینٹیمنٹ اس کے اندر ریفلیکٹ کرنا. تو اگر پاپولر ڈیسیژن ہے تو پھر تو یہ بھی کہہ دیں کہ ایکسٹرا جوڈیشل کلنگز ہونی چاہیے. میں آپ کو بتاتی ہوں میں کام کرتی ہوں بہت سارے لوگ مجھے کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے چوروں کو مار دینا چاہیے اور پھر یہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ جی سب کو پھانسی لگا دو. تو پھر یہ تو پاپولر ڈیسیژن ہے اور یو نو ہاتھ کاٹ دو منہ کاٹ دو ناک کاٹ دو یہ سب پاپولر باتیں ہیں یہاں پہ. مگر سوسائٹی کو آپ کو جب آگے سیولائز طریقے سے لے جانا ہے تو پھر یہ جو پاپولسٹ اور یہ bizarre سینس آف جسٹس ہے کہ جی پگڑیاں اچھالو دما دم مسکل اندر یہ bizarre سینس آف جسٹس ہے. اچھا آپ نے 63F کے حوالے سے بھی آپ نے کہا کہ اس کو ریفر کیا گیا اس حوالے سے ہم بات کریں گے ایک بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے گا.